والوں کو تم اجنبی سمجھتے رہو گے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ ٹھیک ہے خیر رہے گا, تھوڑا سا دھبا رہے گا, اور دھبے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی سنتیں اپنا لیں گے, میرے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے طریقے اپنا لیں گے. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ کہا ہاں, جہنم کے دروازوں کے اوپر بلانے والے رہیں گے. دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے بلا رہے ہوں گے, آؤ آؤ آؤ. تو من اجاب الیہم, جو لوگ ان کی بات پر لبیک کہیں گے تو قذفوہ فیہا, وہ جہنم کے اندر اٹھا کر کے اس آدمی کو ڈال دیں گے. جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اس کی طرف بلا رہے ہیں, جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کی صفتیں بیان کر دیجئے, یہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ صفہم لنا, ان کی صفات ہم سے بیان کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاص صفت نہیں ہے, یہ ہمارے ہی خاندان کے ہوں گے. ہم من جلدتنا, وہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, اور ہماری ہی زبان بولیں گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب معاملہ ایسا ہو جائے گا تو اگر ایسے ماحول میں پڑ جاؤں تو, ایسا ماحول جب بن جائے اور اس ماحول میں رہوں تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ فما ترى ان ادرکنی ذلک, اگر مجھے یہ ماحول مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ اس بارے میں کچھ مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور اس کے امام کو, تلزم جماعت المسلمین و امامہم, جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور جماعت المسلمین کے امام کو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا, تو تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر الگ ہو جا اور الگ کہیں جا کر کے بس جا. اگر تجھے کسی درخت کی جڑ کھا کھا کر کے زندگی گزارنی پڑے اور اسی حال میں تجھے موت آ جائے تو ایسا کرنا. اس حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے جو آج کل رائج ہیں, یہ فرقے جو آج کل ہمارے درمیان موجود ہیں, جیسے اہل حدیث فرقہ, اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ, جو آج موجود ہیں حنفی, شافعی, مالکی, جتنے بھی فرقے دنیا میں ہیں, یہ فرقے مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہماری قوم میں سے ہوں گے, یعنی خاندان قریش میں سے ہوں گے, اور یہ ہماری زبان بولتے ہوں گے, یعنی یہ عرب ہوں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی فتنے اٹھے یا تو قریش میں سے اٹھے یا فتنے کی سربراہی کرنے والا کوئی قریش ہی کا آدمی تھا. پتہ یہ چلا کہ اس حدیث پاک میں ان موجودہ فرقوں کے بارے میں بات نہیں کہی گئی ہے, بلکہ اس وقت کے فرقے مراد ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, یعنی خاندان قریش سے, اور یہ عربی بول رہے ہوں گے. اس حدیث کے یہ دونوں ٹکڑے خود بتا رہے ہیں کہ مسعود صاحب کا اس حدیث پاک سے استدلال صحیح نہیں ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لینا اور اس کے امام کو لازم پکڑ لینا
بس اس میں تمہاری نجات ہو جائے گی، بلکہ یہاں جماعت المسلمین سے مراد اس وقت کی جماعت ہوگی جو ایک خلیفہ کے تحت ہوگی، یعنی امام سے مراد یہاں خلیفۃ المسلمین ہے، اور جماعت المسلمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس خلیفہ کے تحت ہوں گے۔ اور ایک نکتہ اس حدیث پاک میں اور ہے کہ حضرت حذیفہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ ہو کر کے الگ کہیں جا کر کے بس جانا۔ حدیث ثوبان کو اگر اس کے ساتھ ملا لیجئے تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی۔ پہلے حدیث ثوبان دیکھیے آپ، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور وہ حق کے اوپر ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، اور مخالفین اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا، تا قیام قیامت یہ فرقہ اس دنیا میں موجود رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا، اور میں نے کبھی بتایا تھا لا یزالو کا مفاد کہ تسلسل بلا انقطاع، یعنی نبی کے زمانے میں بھی وہ طائفہ ہوگا، صحابہ کے زمانے میں بھی وہ طائفہ ہوگا، تابعین کے زمانے میں وہ گروہ ہوگا، تبع تابعین کے زمانے میں وہ گروہ ہوگا، دنیا کبھی اس گروہ سے خالی نہیں ہوگی، قیامت تک کہیں نہ کہیں وہ فرقہ موجود ہوگا، وہ جماعت موجود ہوگی، وہ طائفہ موجود ہوگا۔ اور یہاں حدیث پاک میں حضرت حذیفہ یہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ جماعت نہ رہے، اس کا امام نہ رہے تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمام فرقوں سے الگ ہو جانا۔ نبی نے اشارہ فرمایا کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ جماعت نہ رہے، اس کا امام نہ رہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ اس فرقے سے، اس جماعت سے اور اس طائفہ سے دنیا خالی نہیں رہے گی، ہمیشہ وہ فرقہ موجود رہے گا۔ ان دونوں روایتوں کو اگر ملائیے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جو فرقہ مذکور ہے، جس فرقے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ دینی فرقہ ہے، دینی فرقہ ہے۔ اور اس حدیث میں، حدیث حذیفہ ابن یمان میں جس فرقے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سیاسی فرقہ ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ جماعت دینی جماعت ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گی، دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی۔ لیکن اس حدیث حذیفہ ابن یمان میں جس جماعت کا تذکرہ ہے وہ کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کا امام بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سیاسی جماعت مراد ہے، کہ ہو سکتا ہے خلافت نہ رہے، جماعت نہ رہے، یعنی سیاسی جماعت